ہیلو اینڈ شالوم۔ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج آپ جیزس از مائی سیویئر پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے زبور 126 اس کی 5 ورس سے پڑھیں گے شاعری کے ساتھ۔ زبور 126 اور اس کی 5 آیت۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ آمین آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین۔ آج ہمیں خداوند کے کلام میں سے ملتا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ جو آج کا کلام ہے وہ ان سب کے لیے ہے جو بہت پریشان ہیں، جن کی زندگیوں میں بہت پریشانیاں ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں تو خداوند ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ غم سے پہلے خوشی ملتی ہے، اور جب ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد خداوند ہمیں بہت بڑی خوشی دیتا ہے۔ اسی طرح ہم خداوند کے کلام میں سے اور دیکھیں گے یوحنا اس کا 16 باب اور اس کی 20 آیت میں سے ہم پڑھیں گے، شالوم کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ یوحنا اس کا 16 باب اور اس کی 20 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ آمین۔ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم روتے ہیں یا ہم ماتم کرتے ہیں یا ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں بہت دکھ دیے ہیں، کیا ہماری زندگی میں یہ دکھ ہیں؟ جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہم خداوند سے بہت دور ہو جائیں گے، تب ہمیں وہ خوشی بھی نہیں ملے گی۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے اور مضبوطی کے ساتھ خداوند کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو تبھی ہم خداوند کے نام میں اور خداوند کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ہمیں غم ملے تو غم میں بھی خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر گزار ہوں میں کہ آج تو نے مجھے یہ غم دیا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ غم کے بعد میں خوشی بھی دوں گا، اور میرا یقین ہے کہ تو غم کے بعد خوشی دے گا۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو بہت سے بچے پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ ایک بینچ پہ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بچہ ان بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ اس بچے پہ ہنستے ہیں کہ تم کھیل نہیں سکتے، تمہاری ٹانگ ٹوٹی ہے، تم کبھی بھی ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتے، ہم بہت دور تک جا سکتے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتے۔ وہ بچہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے، اپنے گرینڈ پا سے کہتا ہے کہ یہ سارے بچے میرے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، سب میرا مذاق بناتے ہیں۔ تو وہ بچہ بہت غمگین ہوتا ہے۔ اس کا جو دادا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ اب وہ اس کو کہتا ہے کہ تم 2 باسکٹ لے کے آؤ اور وہ باسکٹ میں پانی بھر کے لاؤ۔ کنواں بہت دور ہوتا ہے اور وہ 2 باسکٹ اپنے گھر کے پاس رکھتا ہے، اور وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ باسکٹ ہر روز بھرتا ہے اور وہ پانی ڈالتا ہے گھر میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک فلوز ہوتا ہے کہ جو ایک باسکٹ ہوتی ہے اس کے اندر سوراخ ہوتا ہے۔ 1 مہینے تک وہ بچہ کیا کرتا ہے، اس کنویں سے پانی لے کے آتا ہے اور باسکٹ میں بھرتا ہے، پھر وہ پانی لاتا ہے، وہ باسکٹ میں بھرتا ہے، لیکن جو ایک باسکٹ ہوتی ہے وہ بھرتی نہیں ہے۔ وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے دادا سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس باسکٹ میں سوراخ ہے، یہ باسکٹ خراب ہے، تو میں نے اس کا پانی نہیں بھرنا۔ تو اس کا دادا کیا کہتا ہے کہ اس کو ایک سڑک کے پاس لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ بہت سڑک صاف ہے اور دوسری والی جو سڑک ہے اس پہ بہت پھول اگے ہیں۔ تو اس کا دادا کہتا ہے کہ یہ کیسے اگے ہیں؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں۔ اس کا دادا اس کو بتاتا ہے کہ جب تم ہر روز پانی لے کے آتے تھے، جس باسکٹ میں سوراخ تھا وہ پانی اس پھولوں کو ملتا تھا تو تبھی یہ پھول بڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں غم ہے تو غم کے بعد ہمیں خوشی بھی ملے گی، جیسے وہ بچہ ان پھولوں کو دیکھ کے خوش ہوا، اس کی محنت تھی یہ۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں محنت کرنی ہے اور خداوند کے کلام میں بڑھنا ہے اور غم کو نہیں دیکھنا۔ جب ہم غم کو دیکھیں گے تو ہم خداوند سے بہت دور ہو جائیں گے، اور ہمیں غم میں بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ بے شک سسٹر نے بہت اچھی سٹوری سنائی ہمیں۔
کہ اس آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جیسا کہ آپ ایک چائے کا کپ لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چائے جو ہے کپ میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کپ چائے کیسے گری, تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس نے مجھے دھکا دیا تو چائے اس لیے گری. غلط جواب. چائے اس لیے گری کیونکہ وہ کپ میں تھی. کپ میں صرف وہی گرے گا جو اس کے اندر ہوگا. ایسا ہی جب تک کپ کے اندر کپ اگر خالی ہوگا تو جیسے مرضی اس کو ہلائیں گے یہ نہیں گرے گا. ایسے ہی انسان کو دھکا لگتا ہے تو اس کی اصلیت جھلکتی ہے. اسی طرح جیسے ہمیں کوئی دھکا دے تو ہماری اصلیت جھلکتی ہے. ہم اپنی اصلیت میں ہمیں کیا جھلکنا چاہیے؟ صبر, اطمینان, پیار, محبت, نہ کہ غصہ, کڑواہٹ اور سب سے نفرت. ہمیں غصے میں بھی پیار کرنا ہے, سب سے پیار کرنا ہے, پیار سے بات کرنی ہے, دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اور سب سے پیار کرنا ہے, کیونکہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہی ہمیں پیار کے بارے میں سکھاتا ہے. اسی لیے ہمیں خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اپنے اندر برداشت ہونی چاہیے. ہمیں دوسروں کے ساتھ مثبت رویہ رکھنا چاہیے. آمین. یقیناً آج کے کلام سے آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے اور آپ سب کے لیے برکت چاہیں گے. قدوس قدوس بنا آسمان کے خالق و مالک پیار کے بڑے خداوند خدا تجھ کو گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, اس موقع کے لیے, اس گھڑی کے لیے اور سب ویورز کے لیے. ان سب کے لیے برکت مانگ لیتے ہیں یسوع جی, اور ان کی زندگیوں میں جو غم ہے اس غم کو خوشی میں بدل ڈال تاکہ یہ تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں اور تیرے نام میں بڑھ سکیں اور تیرے کلام کی منادی کر سکیں. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے نام سے. آمین. یقیناً آج کے کلام سے آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی. تھینک یو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.